رات کا سیاہ پردہ ایران کے قدیم شہر پر چھا چکا تھا۔ بازار بند ہو چکے تھے، گلیاں سنسان تھیں اور سڑکوں پر چند چراغوں کی مدھم روشنی باقی تھی۔ انہی گلیوں میں ایک مزدور بیٹھا تھا جس کا چہرہ سخت محنت کی بدولت جھریوں سے بھرا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب اطمینان جھلک رہا تھا۔ یہ شخص دن بھر اینٹیں اٹھاتا، دیواریں بناتا اور اپنی محنت کی کمائی سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کے پاس دولت نہیں تھی، مگر اس کے دل میں سب سے بڑی دولت تھی خدا پر یقین۔ وہ جانتا تھا کہ محنت کا صلہ دینے والا صرف خدا ہے، جو کبھی کسی کا رزق کم نہیں کرتا۔ ایک دن جب سورج اپنی کرنیں بکھیر رہا تھا، مزدور حسب معمول کام پر گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک معمولی روٹی تھی جو اس کی بیوی نے صبح دی تھی تاکہ دوپہر کو کھا سکے۔ وہ دیوار بنانے میں مصروف تھا کہ اچانک ایک فقیر اس کے قریب آیا اور کمزور آواز میں کہا، بھائی، کئی دن سے بھوکا ہوں، اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو دے دو۔ مزدور نے فقیر کی حالت دیکھی اور ایک لمحے کے لیے اپنی روٹی کی طرف دیکھا۔ یہی روٹی اس کے پورے دن کا سہارا تھی، مگر پھر اس کے دل میں خدا کی رضا کا خیال آیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے وہ روٹی فقیر کو دے دی اور خود پانی پی کر دوبارہ کام میں لگ گیا۔ یہ دیکھ کر دوسرے مزدور ہنسنے لگے۔ ایک نے مذاق کرتے ہوئے کہا، بھائی، تم نے اپنی واحد روٹی بھی دے دی، اب سارا دن بھوکے کیسے رہو گے؟ خدا کوئی خزانہ تو نہیں بھیجے گا؟ مزدور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، خدا پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ جو میں نے دیا ہے وہ خدا کے خزانوں میں محفوظ ہو چکا ہے۔ سب لوگ حیرت سے اس کی بات سن رہے تھے، مگر کسی نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ سورج سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا، گرمی شدت اختیار کر رہی تھی اور مزدور کی توانائی کم ہو رہی تھی۔ اس کا پیٹ خالی تھا مگر اس کا دل مضبوط تھا۔ وہ مسلسل اینٹیں اٹھا رہا تھا، دیواریں بنا رہا تھا اور پسینے میں شرابور تھا۔ دوسرے مزدور اپنی روٹیاں کھا رہے تھے، کچھ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے اور کچھ سایہ میں بیٹھ کر آرام کر رہے تھے۔ ایک ساتھی مزدور جو اسے کافی عرصے سے جانتا تھا اس کے پاس آیا اور کہا، بھائی، تم واقعی عجیب آدمی ہو۔ مجھے حیرت ہے کہ تم نے اپنی روٹی دے دی مگر پھر بھی سکون میں ہو۔ آخر تمہیں بھوک نہیں لگ رہی؟ مزدور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بھوک تو لگی ہے، مگر مجھے خدا پر یقین ہے کہ وہ میرا بندوبست ضرور کرے گا۔ مجھے بس اس کے فیصلے کا انتظار ہے۔ کچھ دیر بعد ایک رئیس آدمی گھوڑے پر سوار وہاں سے گزرا۔ وہ ایک بڑا تاجر تھا جو اس علاقے میں زمینوں کی خرید و فروخت کرتا تھا۔ اس کے ساتھ چند نوکر بھی تھے جو مختلف جگہوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ رئیس نے کام کرتے ہوئے مزدوروں کو دیکھا اور اس کی نظر ایک لمحے کے لیے اس مزدور پر ٹھہر گئی جس کے چہرے پر تھکن کے باوجود سکون تھا۔ رئیس نے اپنے نوکر کو بلایا اور کہا، ان مزدوروں سے کہو کہ ہمیں ایک ایماندار اور محنتی آدمی چاہیے جو سب سے بہتر ہو، اسے ہمارے ساتھ بھیج دو۔ معاوضہ بھی عام مزدوروں سے زیادہ ہوگا۔ یہ سنتے ہی سب مزدور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہر کوئی اپنی تعریف خود کرنے لگا، مگر وہ مزدور خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ انسان کو اپنی تعریف خود نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے اعمال ہی اس کے لیے بولتے ہیں۔ رئیس کے نوکر نے مزدوروں کے کام کا جائزہ لیا اور اس کی نظر اس مزدور پر پڑی جو مسلسل کام کر رہا تھا، بغیر کسی شکایت کے، بغیر کسی توقف کے۔ وہ پسینے میں شرابور تھا مگر اس کے ہاتھ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ نوکر نے رئیس سے جا کر کہا، جناب، وہ شخص جو نیلی قمیض میں ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ محنتی اور ایماندار ہے۔ وہ خاموشی سے کام میں مگن ہے اور اس نے آج تک کوئی شکایت نہیں کی۔ یہ سنتے ہی رئیس نے اسے اپنے پاس بلانے کا حکم دیا۔ مزدور کو بلایا گیا اور جب وہ رئیس کے سامنے پہنچا تو رئیس نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، تمہاری محنت اور ایمانداری کی تعریف کی گئی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے کام میں شامل کر سکتا ہوں۔ معاوضہ بھی عام مزدوروں سے زیادہ ہوگا اور تمہیں بہتر مواقع بھی ملیں گے۔ کیا تمہیں قبول ہے؟ یہ سن کر مزدور حیران رہ گیا۔ وہ جو چند گھنٹے پہلے ایک روٹی سے بھی محروم تھا، آج اسے ایک بڑے کام کی پیشکش ہو رہی تھی۔ اس نے نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں اور دل میں کہا، اے خدا، تیرا شکر ہے، تم نے میری محنت کا صلہ دیا۔ رئیس نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر تمہیں میرا کام قبول ہے تو آج سے تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ مزدور نے عاجزی سے جواب دیا، جناب،
میں صرف ایک عام مزدور ہوں۔ میں محنت کرنا جانتا ہوں مگر دولت اور شہرت کی خواہش نہیں رکھتا۔ میرا یقین خدا پر ہے، وہی سب سے بڑا رزق دینے والا ہے۔ اگر آپ کو واقعی کسی ایماندار مزدور کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، مگر میرا اصول یہی رہے گا کہ میں اپنی محنت کا صلہ صرف اپنی ایمانداری سے حاصل کروں گا، نہ کہ کسی چپلوسی یا دھوکے سے۔ یہ الفاظ سن کر رئیس کا چہرہ حیرت اور خوشی سے چمک اٹھا۔ اس نے اپنے نوکروں کی طرف دیکھا اور کہا، یہ دیکھو، یہ شخص واقعی نایاب ہے۔ دنیا میں لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں مگر یہ اپنی ایمانداری کو سب سے قیمتی چیز سمجھتا ہے۔ یہی لوگ اصل میں کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر رئیس نے مزدور کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا، اور یوں مزدور کی زندگی ایک نئے سفر پر گامزن ہو گئی۔ یہ سب کچھ محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ خدا پر ایمان، صبر اور ایمانداری کا انعام تھا۔ مزدور جو کل تک اینٹیں اٹھاتا تھا، آج ایک بڑے تاجر کے قافلے میں شامل ہو چکا تھا۔